تو اللہ آپ سے دنیا نہیں چھڑوانا چاہتا. اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو, مجھے یاد تو رکھو نا. اللہ تجھے کیسے یاد رکھیں؟ اب یہ بات میری اب بس آخری ہے, کیسے یاد رکھنا ہے, اچھا انسان کیسے بننا ہے. تو اللہ نے کہا پبلک سے مت پوچھو, بیگم سے مت پوچھو, ابا سے مت پوچھو, پڑوسیوں سے مت پوچھو, گوروں سے مت پوچھو, میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایک اللہ پر ایمان. جو لوگ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے دھماکے کے نتیجے میں اور انسان بن گیا, آنکھ ناک کان آٹومیٹیکلی بن گئے, اللہ کہتے ہیں دھماکہ ہوا ہوگا. اللہ نے اس کی نفی نہیں کی, بلکہ قرآن میں اشارے ملتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں وسعت پیدا کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات پہلے جڑی ہوئی تھی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, اللہ فرماتے ہیں کافر دیکھتے نہیں ہے کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو ایک دم, فت کہتے ہیں ایک دم کسی چیز کو پھاڑ ڈالنا. لیکن یہ خود بخود نہیں ہوا بھائی, یہ دھماکے آٹومیٹیکلی نہیں ہوئے, یہ کسی ذات نے کیے ہیں. آنکھ خود نہیں بن سکتی, ڈیجیٹل کیمرہ جو انسانی آنکھ کی کاپی ہے وہ خود نہیں بنا, تو جو اصل ہے وہ خود کیسے بن گئی؟ تو پہلی بات آپ نے یہ اقرار کرنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی, کسی نے اس کو بنایا, کیونکہ بنانے والے کا انکار بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. آپ اپنی جان چھڑا رہے ہو اللہ کے حکام سے. جب آپ نے کہہ دیا خود بخود بنی ہے, پھر حلال حرام کا کوئی کانسیپٹ رہے گا؟ پھر اللہ کیا چاہتا ہے, کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ آپ کہیں اللہ ہے ہی نہیں, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اللہ کہتا ہے بھائی میں نے بنایا ہے. دوسری بات اللہ کیا کہتا ہے اچھا انسان بننے کے لیے عقیدہ توحید. اللہ کہتا ہے میں ہوں تو جو حق میرا ہے وہ مخلوق کو نہیں دینا, کسی پیغمبر کو بھی نہیں دینا وہ حق. وہ میرا حق کیا ہے؟ پکار کے لائق, عبادت کے لائق صرف میں ہوں. صرف یا اللہ مدد چلے گا, یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور نعرہ اللہ قبول. جملہ کمپلیٹ کر دیا کرے کائنڈلی, یا ورنہ کسی ایئر ہوسٹس سے بیان کرواؤں گا. وہ اتنے کائنڈلی لگائے گی نا کہ سب مسلمان ہو جائیں گے. ہمارے وہ کائنڈلی میں وہ دم نہیں ہے نا, ہمیں اتنی تنخواہ نہیں مل رہی. اگر مجھے کوئی کہے مفتی صاحب بہت تمیز سے بیان کریں 1 کروڑ روپے ملیں گے, پھر دیکھو ذرا میری آواز بلند نہیں ہوگی. تو عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہے, مگر آپ مشکل کشا حاجت روا نہیں. کوئی قبر انسان کو نہیں کھلا سکتی, کوئی بزرگ انسان کو نہیں کھلا سکتے. تو دیکھو میرے پاس ایک فالج زدہ انسان کا فون آیا کہ میں علاج کراتے کراتے پریشان ہو گیا ہوں, علاج نہیں ہو رہا, مجھے کسی نے بتایا فلاں مزار پہ جانا ہے, وہاں بابا ہیں, وہ وہاں جاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آپ ایک ایسے بابے کے پاس جا رہے ہو جن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو وہ قبر میں ہیں. ذرا سی انگلی بھی ہل رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفن کرتے. میں نے کہا جس کے بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے, اس کو شکر ہے سمجھ میں آ گئی بات. اس نے کہا میں نہیں جا رہا. مزے ہے بھائی, اللہ سے مانگو جا کے. تو فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کہتے ہیں سجدہ گاہیں اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. بہت بڑا جرم ہے, اس پہ بخشش نہیں ہے. اس سے آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے نا, ہماری اور آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے, اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا. سب سے پہلے عقیدہ توحید, اس کے بعد عقیدہ رسالت. ہمارا یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ, قرآن نے حدیث نے بیان کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ طے شدہ حقیقت ہے. تیسری بات, یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی. آخرت پہ عقیدہ, ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, ہماری باڈی ختم ہوتی ہے. اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے منہا خلقناکم, میں نے اسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا. تم نے اس کی لاجک تلاش کر لی, ایکچولی ہوا یہ تھا, ایکچولی یوں ہوتا ہے, اسپرم بنتا ہے, پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں. تمہارے سائنٹسٹ میدان میں ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا اس نے سائنسدانوں سے پوچھ کے نہیں کیا, اپنی قدرت سے. 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ, ایک اسپم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, اس میں 9 مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی بنتی ہے, پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے. ماں روٹی کھاتی تھی, اس سے پہلے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہے تھے, برین بن رہا تھا. اب جب بچہ دنیا میں آیا اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے, اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا, میرے حلق میں کیسے اترے گا. اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے, وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب, تم ان ایتھیسٹ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا بھائی؟ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا. وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. یہ کس کا, میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ قائم رہو, اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم, اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے, جس نے بنا دیا تو ریپیئر کرنا تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے, وہ دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں. یہ آخری بیان ہے, تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں میں. بھائی تھک تو نہیں گئے, کوئی مسئلہ جلدی سے, میں جلدی سے سمیٹوں میں, مجھے کہیں بٹھا دو نا, پولیس کو لانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. تو
زندگی کا آخری نہ ہو, یعنی اس سفر کا, آسٹریلیا کا. بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری, تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو اب کیا ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں, عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے, کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو, جب ہو جائے ما قدر اللہ, جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا, اب ٹینشن لینے کا. ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا, پیچھے سے گاڑی آئی, بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا, ہاتھ چھوٹ گیا, وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ, گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو, وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ, اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے. عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا عربی, کہہ رہے میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا, اس عربی نے کہا ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ, کیونکہ اس میں نہ بچہ تو بیچارہ بچہ ہے, نہ باپ کی غلطی, باپ تھوڑی وہ کرتا. تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا, اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا, وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا. تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے, کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جاتا. کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا, جب میں نے دوسری کی نا پیٹا تو میں نے کہا ما قدر اللہ, ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے, جو زبان سے کوٹا گیا. تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا, بھائی مقدر میں تھی, اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا خوش ہونے کا موقع ہے, غم کا موقع ہے. صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے, یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے. خیر اب تو اللہ کا شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں. تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں. ایک یہ, دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, ہمیں بنایا گیا ہے, ہم بنے نہیں ہیں, ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اس کی, ہم اللہ کے غلام. و انا الیہ راجعون, جانا کس کی طرف ہے, کیا مطلب, اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا. نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا, 2 بچے مر گئے, اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. صبر, کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا. بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا, مسلمان کہتا ہے یہ تو کس نے کی, یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے. اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں, زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا, ایک لفظ نہیں نکل رہا, دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے, یہ اللہ کر رہا ہے. بھائی اللہ کی ہم پہ چلے گی. ایک جملہ بھی ہم ہوتے, ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا. یہ کیا ہے, مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ دعائیں وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائقہ نکال کے بچہ نکالو, کہاں ہے, پتہ تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کس سے دعا مانگی ہے, اللہ سے. بھائی صبر, تصبر جمیل, صبر جمیل صبر کو کہتے ہیں, ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو, رو رہے ہیں آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی, زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا, وہ تو محبت کی وجہ سے, وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے, نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی. تو زبان سے نہیں, کوئی خودکشی نہیں, کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا, ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے. تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے, اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی, ڈپریشن سے نجات ملے گی. ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں توبہ استغفار. آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع, سست پڑے ہوئے ہیں, کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے, نہ پڑھ رہے ہیں, اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے تانے, یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی. بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو, پھر تقدیر کا عقیدہ ہے. آپ ہی پوستیوں کی طرف پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا یہ. چوتھا کام, اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, نماز. یقیمون الصلاۃ, اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے, ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے, اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا. بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی. آج سے عزم کرو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نماز ضائع نہیں. اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے, قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. جہاز میں جب بیٹھو سفر میں, بھائی نماز کی ٹائم وضو کر کے بیٹھو, جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے, ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاطاً اس کو, کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز. تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے, قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو. بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو, لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے, واجب ہے, اس کو لوٹانا پڑے گا آپ کو. خیر ابھی میں اس فقہی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا. تو اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے, سفر بھی ہے جنگ بھی ہے, وہاں اللہ کہتے معاف ہے. نہ
اللہ نے کہا نہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو. پورا طریقہ اللہ نے بتایا. پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا، مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، رخ قبلے کی طرف ہو. اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، تو تم وہیں جہاں بھی رخ ہو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو. اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے. اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیکھو اصل بات یہ میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے، مقررہ اوقات پہ فرض ہے. ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی. لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم، تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو. خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں. جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے، جمعے میں مسجد میں آئے تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے. نہ اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا. اور عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے. آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے، ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے. ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی، ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں، وہ باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. آگے جلدی پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں آپ لوگ. اور نماز قائم کرنا. چوتھی چیز اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات. مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں دباتا، ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے. نبی جس نے پیسہ کسی کا لیا ہو نا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جس کا کسی پہ قرضہ ہو نا، سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر، جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف بولو نہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار. اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں گورے ہیں ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبری دکھانی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے. یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے. آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے. اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے. حساب و کتاب سے پہلے ایک علامت لگا دی جائے یہ جھنڈا پکڑ، یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے. اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی، لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے، وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا لیکن ہو گیا نا معاہدہ. ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، بھاگ کے آئے تھے، فرار ہو کے آئے. مشرکین نے کہا آپ کے ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں سے جو آئے گا واپس کریں گے. ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے تو مجھے مار دیں گے. آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے کیوں؟ معاہدہ. مسلمان معاہدوں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے. 1 خراب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا. یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 عمل تھے. ایک آپ کا کیریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا. یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے. اور ایک عمل تھا آپ کی غار حرا کی عبادت. یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. اسی کو کیریکٹر کہتے ہیں نا یار. کیریکٹر لیس آدمی نہیں ہے، قابل اعتماد ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور 2 نمبری نہیں کرے گا. تو نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے وہ آپ کے رمضان کو، آپ کے روزوں کو، آپ کی نماز، آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے، لالچی تو نہیں ہے، ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اگر اس میں آپ 1 نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا. اس میں اگر آپ 1 نمبر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی، یہودیوں کی بھی، کچھ یہودی عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی. کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو 1 دینار $1 بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں اعتماد کر کے وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. ایسے برے لوگ بھی ہیں. اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے. تو اللہ نے بھی کیریکٹر کو بنیاد بنایا ہے اچھائی اور
برائی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے, کیریکٹر کو فوکس نہیں کیا, بلکہ جتنا بڑا 2 نمبر ہو شو سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں, ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی. چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ, مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی تو ٹوپیوں کے علاوہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں ہول سیل پہ نا, جیسے مارکیٹ ہے ہول سیل پہ یہ چیز, اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ, تو فی الحال آپ ایک دن ٹیسٹ کرنے کے لیے تو ہول سیل ریٹ پہ ایک چیز لیں, وہاں سے ہول سیل پہ ایک چیز, یہاں سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر لیا انہوں نے. بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے ہو, وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا, اور آپ 100 آدمیوں کو یہ ٹوپیاں کرا رہے ہو. تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا, یار تو اپنی حرکتیں تو دیکھو, تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو. تو ٹوپیوں کا بزنس, اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں گے, یہ ان کی آزمائش, کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا. تو بھائی مسلمان کیریکٹر کا 1 نمبر ہوتا ہے, 2 نمبر نہیں. آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی انلیگل کام کروا رہا ہے آپ سے, آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا, یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں. ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے جو اللہ ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے, میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو, آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا, تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے فری پھوکٹ میں, یہاں داخلہ یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں, وہ میرے خالو ہیں, اس لیے میں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا؟ اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں, کیا آپ میری وائف, ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں. تو آپ نے یہاں, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, میں یورپ میں گیا نا, وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. کس کا یہ میں نہیں بتاؤں گا, پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف. ٹیکس چوری کرنے میں, اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا. یہ کیا بات ہے یار, فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو, اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو. ہانگ کانگ میں نے ایسے مسلمز دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے لے کے. یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ, شاید بیان میں بھی ہوں, اللہ معاف فرمائے. اب توبہ کر لو بھائی. $3,000 آسٹریلین گورنمنٹ دے رہی تھی بے روزگاروں کو. چھپڑ میں کاروبار چل رہا ہے, مزدوری چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں, بے روزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں. کس قدر بے شرمی کی بات ہے. ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے, احسان فراموشی کا تقاضا یہ ہے کہ تم چھپڑ میں وہاں سے کما بھی رہے ہو اور ادھر سے, یہ تو حرام خوری ہو گئی نا. اس سے بڑی بھیک کوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے بغیر دھوکے کے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, کچھ نہیں ہے, آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ ہے لاؤ, بیچا, اس کو کلاڑی دی, ان صحابی نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ کے بزنس شروع کیا. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کیا کرو, کاروبار کرو. جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, حالانکہ وہ دھوکہ دے کے نہیں پھیلا رہے تھے, واقعی غریب تھے وہ, آپ دھوکہ دے کے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, یہ زیادہ برا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, آپ کا کنٹری بدنام ہو رہا ہے, آپ کا ملک کا امیج. ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں یار ہمارا امیج خراب کر کے رکھا ہوا ہے, تو عوام نے کون سا اپنا امیج پاکستان کا بحال کر کے رکھا ہوا ہے؟ حکمرانوں نے اگر ہمارا امیج دنیا میں خراب کیا ہے تو عوام نے بھی اپنی حرکتوں سے خراب کیا ہے. یہ لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, یا آپ کے حج اور رمضان کی تراویح کو نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتے ہیں کہ نہیں کراتے, لا کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ کا امیج ان کے سامنے یہ چلا گیا کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, ملک کے امن و امان میں اور کرائم کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہیں ہے, تو یہ آپ کو اور زیادہ سہولتیں دیں گے. اور اگر آپ نے ان کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیا, جائز کاموں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی, تو بھائی صرف آپ بدنام نہیں ہوگے, آپ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اسلام سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ. تو اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو. آخری بات, بس سچی مچی کی آخری, سچی مچی کی آخری, وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا, خرچ کرنے کا حکم دیا. آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے, دینی مدرسوں میں بھی, غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت مند, کل مجھے کسی نے بتایا, عالم ہے وہ, علماء عالم تو نہیں, علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک گورے کو ضرورت تھی, کہتے میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر. وہ بڑا حیران ہو رہا تھا, ہر ایک پہ خرچ کرو, انسان پہ خرچ کرو, آپ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. اور ایک آخری بات کہ دیکھو اسلام میں اور جو غیر مسلم اور مسلم میں ایک بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ریلیشن ہو, جبکہ جو غیر مسلم ہے نا وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہے ہیں, انڈیویجول لائف ہونی چاہیے ہر ایک کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم بات ہے اور واقعی آخری ہے.
کہ وہ ان کے ہاں ریلیشن کی کوئی ویلیو بولو نہیں. میں اپنا کماتا ہوں، تم اپنا کماتی ہو، اپنی چائے خود بناؤ، میں اپنی چائے خود بناؤں گا. اور ابا اماں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. ابا ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ ہونا نہ ہونا ابا کا کیا ہے، تقریباً برابر ہی ہے. اولڈ ہاؤس ٹھکانا ہو سکتا ہے، کچھ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں. کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں ان چیزوں کی. یہ ٹھیک ہے بھائی، ان کا مذہب ہے، جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے، ان کا کلچر کہتا ہے، چلتے رہیں. لیکن آپ یا تو ان کے کلچر کا کلمہ پڑھ لو یا اسلام کا کلمہ پڑھ لو. اسلام کا جب کلمہ پڑھو گے تو اسلام ریلیشن کا قائل ہے. خالق اور مخلوق کا مضبوط ریلیشن چاہتا ہے اسلام. آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. اس ریلیشن کے لیے اسلام نے کہا نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، رمضان میں تراویح ہے، روزے ہیں، اور صدقات و خیرات ہیں اللہ کی خاطر. یہ ساری ذکر اذکار ہے، یہ سب اللہ اور مخلوق کا ریلیشن درست کرنے کے لیے. پھر اللہ نے مخلوق کا آپس میں بھی ایک ریلیشن رکھا ہے. آپ اس ریلیشن سے دستبردار بولو نہیں. ان میں سب سے پہلے والدین، دادا دادی، نانا نانی. آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے. دادا دادی، نانا نانی، ابا اماں غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہیں، آپ غصے میں رپلائی نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکانا ہے، ایسا شو کرنا ہے میں غلام ہوں ان کا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر. غصے کو پینا پڑے گا باپ اور ماں کے سامنے. پھر اللہ نے جو ریلیشن بنایا ہے آپ کی محبت کا، آپ کے نرم لہجے کا، ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کی زوجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے سمجھے جائیں گے جو ایئر ہوسٹس ہے، نہ اس کے جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا ہے. اور عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا حق بہت بڑا بنایا. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے کینیڈا ملک کا نام نہیں لینا چاہیے، اس میں جائیں گے، میری بات ہو رہی ہے، عادت تو نکلی گئی ہے، نکال ہی دیتا ہوں. کینیڈا سے فون آیا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا کوئی وہ کورٹ سے کھلا لے رہی ہے. میں نے کہا کورٹ کا کھلا اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اگر باقی ظلم ہو رہا ہے تو پھر بتائیں. آپ کہہ رہی نہیں ظلم تو نہیں ہو رہا، میرا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایکچولی میں نہیں رہنا چاہتی، 4-5 بچے بھی ہو گئے، میں نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتی کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے اسلام میں کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. وہ ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی، ادروائز آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. خواتین بہت غصہ کرتی ہیں اس بات پہ، حالانکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے. کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہو تو پھر مرد اس پہ خرچی نہیں کرے گا نا. وہ کہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے. خیر یہاں کا لا کیا ہے وہ یہاں کا لا ہے، لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ کھلا لے لیں، وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ کھلا معتبر ہوگا، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام وہ معتبر نہیں ہو. پھر انہوں نے ایک مثال دی. دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فرق. ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو ہم جائیں چھوڑ دیں اس کو. تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا، ایگریمنٹ ہے نا، کہ ہم دونوں اکٹھے لائف گزاریں گے، ہمارا غم اور ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے. تو اب میں اس کانٹیکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے، وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں، وہ میاں ہے. وہ کہ کانٹریکٹ ہوا تھا، جب کانٹریکٹ ختم کر میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے. ایک طلاق ہے، پھر دوسری ہے، اور اگلے توہر میں ہے، اسی وقت نہیں دینی. اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ، جوڑ کی کوشش کرو، وہ بھی ناکام ہوتی ہے. تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں، محبت سے وغیرہ بستر الگ کر دو، روٹھ جاؤ. اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہے تو پھر ایک دفعہ، اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے 3 مہینے سے پہلے ایک پروسیس بیان کیا. اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہا. کوئی اپریشیٹ ماشاء اللہ 6 عورتوں کو طلاق دے چکا ہے، اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں. اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو، بیسک حقوق میں. تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں، یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی، یہ میاں ہے، اس کا ریلیشن ہے. اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی، یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. میری مرضی. جب میں کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی، جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس آدمی کی بیوی کو 20 سال 30 سال فالج رہا، اور کمال کی بات ہے وہ خود 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ. مجھے وہ حدیث یاد آئی، نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داری جوڑے. تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس بندے نے 25-30 سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ. اللہ نے عمر کتنی لمبی دی، برکت دی عمر میں، اور بڑی اچھی لائف گزاری. انہوں نے خوش تھے، ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو. ٹینشن میں ہوتے تو 99 سال میں مرتے کیا. ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے. جب بھی بیٹھا ہوا نا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹینشن دے دے کے مارتا ہے لوگوں. تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی، دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن، اسلام کیا چاہتا ہے؟ ریلیشن. تو مضبوط کیا ریلیشن کو.
تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی، ریلیشن جوڑنے. تو آپ یہاں رشتے داری والے سسٹم کو مضبوط کریں. رشتے داری بنائیں بھی جوڑے بھی. بنتی شادی سے، نکاح ہوگا، بچے ہوں گے، رشتے داری بڑھے گی نا. پھر آپ کے بچوں کے چاچے مامے ہوں گے. ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے مامے 100 افراد ایک خاندان کے، ایک ہی خاندان. تو رشتے داری پھیل گئی نا. تو رشتے داری پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا ہے. ہاں شرعی حدود کے اندر. ایسا نہ ہو آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے، رشتے دار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے کے بھاڑ میں جائے. ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے. یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کے اس کے ہسبینڈ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہاں ہاں ہی کر کے مل رہی ہے، تاکہ ہم ایک فیملی کی طرح نہ آنا. بھائی محرم نامحرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے. اس محرم نامحرم کے فرق کے ساتھ رشتے داری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا. گیدرنگ کرنی پڑے گی، ایک دوسرے پہ خرچ کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں. کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتے داروں کو زیادہ فوکس کیا ہے. نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے ایک ثواب ملتا ہے، جب رشتے داروں کو دو گے خرچ کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک صدقے کا، ایک رشتے داری جوڑنے کا. کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں. کتنا بھی روٹھا ہوا ہو نا، پیسے پکڑا دو اس کی جیب. کوئی بھی آخری بات ہے، آخری مثال، پیسے سے جڑتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے. آج کتنے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں یار ہمارے رشتے دار آسٹریلیا آئے، پیسہ آ گیا، اب ہمیں سلام کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا. جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے. یہ رکشے والا میرے پاس آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے، یہ ٹماٹر والا ہے یار یہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. او بھائی آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا چچا زاد ہے، آپ کا کزن ہے، آپ کی کزن ہے. آپ کو تکبر زیب یہ اللہ کی دین ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ذرا بھی اکڑ دکھائی نا، اللہ کی نظر میں فرعون بن جاؤ گے آپ. فرعون کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ کھوپڑی گئی تو تھا، پیسہ عزت آئی تو کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو رشتے دار ماں باپ کیسے ہی گنوار ہوں دیہاتی ہوں، آپ کتنے پڑھے لکھے ہو گئے بھائی، آپ ماں باپ سے آگے نہیں نکل سکتے. اصل انگلش آ جاتی ہے، ابا پنجابی بول رہے ہیں تو ابا ہی نہیں اچھے لگ رہے یار، یہ تو پینٹو ٹائپ کے ہیں، ان کو تو تمیز سے بات نہیں کرنا. اور بھائی وہ آپ کا باپ ہے، آپ کو اسی کے قدموں میں، جاہل باپ کے جاہل ماں کے قدموں میں ہی جنت تلاش کرنی پڑے گی. آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے. آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے رشتے دار ہیں. نبی نے فرمایا رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ کو ریلیشن کو جوڑنا پڑے گا، پیسوں کے ذریعے بھی، اخلاق کے ذریعے بھی. نبی نے فرمایا رشتے داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جڑے تم بھی جڑو، یہ تو سب کر لیتے ہیں. فرمایا جو ٹوٹ رہا ہے اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اصل میں یہ جو ماں باپ کا تذکرہ آتا ہے نا، تھوڑا سا میں تھوڑا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں. کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا ماں باپ کی محبت. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ماں باپ کو کیسے بھولتے ہیں لوگ. یعنی والدین سے زیادہ تو کوئی تصور، کوئی محبت کی مثال دی نہیں جا سکتی، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس کو آ کے کیسے بولتے ہیں یار. میں تو یعنی بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کیسے بھول جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون اپنی ماں کو ڈانٹ رہی تھی. اس بیچاری سے امیگریشن میں کوئی اس کو نہیں آ رہا ہوگا بورڈنگ کارڈ کیسے لگایا جاتا ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو سنا رہی ہے، گھنٹے سے سمجھا رہی ہوں. تو یار یہ تم پڑھے لکھے ہو، وہ تھوڑی پڑھے لکھے ہیں. ایک باپ نے، بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بڑھاپے میں نا، کیونکہ آج کل اولادوں کے پاس، بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. کہتے اتنی دیر میں ہم لائف کو انجوائے کر لیتے، ان کی بڑھاپے میں انسان کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے. تو ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ کوا بیٹھا ہوا تھا. بیٹے نے کہا کوا ہے. پھر بھول گیا بیچارہ. پھر دوبارہ پوچھا، 2-3 دفعہ پوچھا بیٹے کا میٹر، کیونکہ پڑھا لکھا بہت ہے نا، ایجوکیشن ہے. اور فضول سوالات سے ڈپریشن میں جاتا ہے. یہ فضول سوالات سے کس میں جاتا ہے؟ اس نے اسکول میں پڑھا ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنے دو، نہ کرو نہ کسی سے سنو. تو اس کو 2-3 دفعہ میں غصہ آ گیا. بولا اندھے ہو ابا، نظر نہیں آ رہا. 100 دفعہ بولا کوا ہے، کیوں دماغ کھا رہے ہو میرا؟ باپ کو اپنا واقعہ یاد آ گیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، تو نے 10 دفعہ پوچھا تھا، 10 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے، اور میری پیشانی پہ ایک دفعہ میں بھی لکیر بولو نہیں آئی. یہ ہوتا ہے. کتنا تنگ کرتے ہیں بچے ماں باپ کو. کیا ماں باپ عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے ہیں ان کو؟ وہ بھی تو کر سکتے تھے یار. یہ بہت تنگ کر رہا ہے. بیمار ہوتے ہیں بچے، سال سال تک بیمار رہتے ہیں، چیخنا چلانا، رات کو سونے نہیں دے رہے. کبھی ماں کو خیال آیا کہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں؟ آپ کو کیسے خیال آتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں اس کو میں؟ یہ کیسے خیال آ سکتا ہے بھائی آپ کو؟ وہ چیخ رہے تو آپ بھی چیخنا شروع کر دو اس کے سامنے. تو یہ اللہ کا حق ہے بھائی. یہ کس کا حق ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کا حق نہیں ہے. کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کے کہنے پر ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے آرڈر دیا ہے ہمیں.
عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں تھے جب اللہ نے بولنا سکھایا. تو ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں نا کہ میں بغیر باپ کے ہوں, میں ولد الزنا نہیں ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کروں, زکات دوں, وبرم بوالدتی, میں پیغمبر بنوں گا, اور ایسا پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہو کر مسلم امت کی قیادت کروں گا, لیکن مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ ماں کی گود میں بتا رہا ہے کہ بڑے ہو کر اپنا مقام دیکھ کر اپنی ماں کو تمہیں بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو بھائی یہ بہت بڑا حق ہے, اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں نہ. اور نسلیں بڑی بدتمیز ہو رہی ہیں آج کل کی. جن گھروں میں ماں باپ کا احترام ہے نا, وہ پتہ ہے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور ماں کی حیثیت ہی ختم کر دی ہے, وہ اولاد کے سامنے جھک گئے ہیں. ان گھروں میں ماں باپ کی چلتی ہے, یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے, کیونکہ باپ اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس نے کمپرومائز کر لیا, بھائی یہ بیٹا ہے, کسی بھی وقت اس کا میٹر گھوم سکتا ہے. میرے پاس کیس آتے ہیں نا کراچی میں, تو باپ بگڑا, بیٹا بگڑا ہوا ہے تو باپ بیٹے کو لے کر آتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے. بیٹا اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے نا, اور باپ بڑے نرم لہجے میں. باپ کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے تھوڑا اونچی آواز سے بات کی, یہی مفتی صاحب کے سامنے مجھے سنا دے گا. پھر بیٹا بتا رہا تھا میرا باپ یہ ہے, میرا باپ یوں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یار تو اپنے اسٹائل سے بتا رہا ہے کہ باپ تو ہے اور اولاد تو نے اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا اللہ نے دیا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں نہیں جمع کراؤ, ان کی خدمت کرو, ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرو. تو اسلام کا حکم نماز ہے, شراب سے بچنا, زنا سے بچنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, اللہ سے ریلیشن. اس کے بعد اللہ نے کس سے ریلیشن بتایا ہے؟ مخلوق سے. تو آپ نے ریلیشن بنانے بھی ہیں اور ریلیشن کو آپس میں جوڑنا بھی. جو کچھ کہا سنا, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق